جیسے جسم صحت مند جسم کے لیے ایک مناسب ورزش چاہیے، ویسے ہی روح کی تازگی کے لیے بھی مشق چاہیے، ورزش چاہیے، توجہ چاہیے۔ اور ورزش بھی کیسے کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ڈاکٹر بتائے گا آپ نے کیسے ورزش کرنا ہے، یا وہ ورزش کا ماہر بتائے گا کہ آپ کو کون سے ورزش کس طریقے سے انجام دینا۔ خود سے کریں گے تو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں گے، یا کہیں درد نہیں ہے تو وہاں بھی درد شروع ہو جائے گا۔ یہ ماہر بتائے گا کہ آپ کو کیسے ورزش کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی روحانی طبیب سے پوچھنا پڑے گا کہ میں اپنی تربیت کیسے کروں۔ یہ جو قرآن کی جو مشہور آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، یہ یہی ہے۔ یہ جسمانی ورزش کے لیے نہیں ہے، یہ روحانی تربیت کے لیے۔ دیکھیں آپ فرض کرو آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کسی سے بھی پڑھ کے بن سکتے ہیں، آپ کافر سے بھی پڑھ کے بن سکتے ہیں۔ آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ کسی مشرک سے پڑھ کے بھی انجینئر بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے انسان بننا ہے تو پھر آپ کو اسلام پڑھنا پڑے گا، تو پھر رسول خدا کو اسوہ بنانا پڑے گا۔ جب آپ رسول خدا کو اسوہ بنائیں گے تو آپ انسان بنائیں گے، آپ کی روح پاک ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے باقی کام کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں جا کر، لیکن اگر آپ نے انسان بننا ہے اور انسان کامل بننا ہے تو پھر رسول خدا کو سامنے رکھنا پڑے گا، رول ماڈل بنانا پڑے گا، اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو پہلی بات، جس طرح سے جسمانی ورزش کے لیے آپ کو بہت ساری سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہے، مثلا صبح صبح آپ کو اٹھنا پڑے گا، ناشتے سے پہلے آپ کو اچھل کود کرنا پڑے گا، مثلا تھوڑی سی اور اگر سخت کرنا ہے تو باری اوزان ان کو اٹھانا پڑے گا، تو ویسے ہی روحانی تربیت کے لیے بھی سختی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا انشاءاللہ یہ سب ترتیب سے آئے گا، میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے، کسی پہ غصہ آیا ہوا ہے یا کسی نے آپ سے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسے باتیں کر رہا تھا، تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ صرف غصہ نہیں آتا، ہم اس کے بارے میں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا وہ ایسا کہہ رہا تھا، مجھے پتا ہے نا وہ کون ہے۔ تو یہاں آپ کیسے روکیں گے اپنے آپ کو؟ آرام سے روک سکیں گے نہ، سختی کرنی ہوگی اپنے اوپر سختی کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو معصوم کا طریقہ کار ہے کہ جب کوئی آ کے کہتا تھا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، تو معصوم کا جواب کیا ہوتا تھا کہ اگر واقعاً یہ برائیاں میرے اندر موجود ہے تو میں خدا سے اس کی استغفار کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، اور اگر نہیں ہے تو خدا اسے معاف کر دے۔ کسے؟ جس نے برائی بیان کی ہے اسے معاف کرے۔ اچھا یہ کام مشکل ہے کیا؟ یہ کام مشکل نہیں ہے، صرف ہماری پریکٹس نہیں ہے۔ یہ کام مشکل نہیں ہے، مثلا معصوم نے کہا ہم میں سے ہر کوئی کر سکتے ہیں یہ کام۔ کوئی آ کے مجھ سے کہے گا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آرام سے کہ اگر واقعاً یہ برائی میرے اندر موجود ہے تو خدا مجھے اس سے پاک کرے، مجھے اس سے چھوڑنے کی توفیق دے، اور اگر نہیں ہے تو خدا اس بندے مومن کو معاف کرے جس نے میرے بارے میں ایسے باتیں کی ہے۔ تو یہ مشکل کام ہے؟ یہ مشکل نہیں ہے۔ مشکل اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کی تربیت یوں کی نہیں ہے، اس سختی کو جھیلنے کی کوشش نہیں کی ہے ہم نے، لہٰذا ہمیں فوراً غصہ آتا ہے۔ صرف غصہ نہیں آتا بلکہ ہم اس نے جو کیا ہے جو نہیں کیا ہے سب گننا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو پہلی بات، جیسے جسمانی ورزش کے لیے انسان کو سختیاں برداشت کرنا پڑتا ہے، خود کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، روحانی تربیت کے لیے بھی خود پہ سختی کرنا پڑے گا، خود کو روکنا پڑے گا۔ ٹھیک، دوسرا نقطہ ہے کیسے شروع کریں؟ تو جس طرح سے جسمانی ورزش جو شروع ہوتی ہے وہ آسان ورزش شروع ہوتی ہے، پہلے آسان سے۔ مثلا آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ تھوڑے سے اپنے جسم کو گرم کر لیں،
تھوڑا سا واک کر لیں یا مثلا ایک ہی جگہ پہ اپنے پاؤں چلائیں جس سے آپ کا جسم تھوڑا گرم ہو جائے. پھر آہستہ آہستہ ہلکے پھلکے ورزش کریں. بالکل ایسی روحانی تربیت بھی. روحانی تربیت آپ ایک ہی دن میں نماز شب بھی پڑھوں گا، پھر نماز فجر بھی، پھر اس کے نوافل بھی، پھر میں نے ظہر عصر کے نوافل، پھر میں نے ظہر عصر، پھر میں نے عشاء کے نوافل، پھر مغرب، پھر میں نے سونے سے پہلے کی نماز. یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں ہوگا. پھر کیسے شروع کریں؟ جس طرح سے جسمانی ورزش آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں آسان طریقے سے، دین کو بھی پہلے آہستہ آہستہ لے لیں، آسان طریقے سے لے لیں. جتنا آپ آسانی سے کر سکتے اتنا کریں، اکتانے کے مقام تک نہ کریں. اکتاہٹ نہیں ہونا چاہیے. خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اتنا پڑھیں جتنا آپ کا شوق ہے، جتنا شوق سے آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. جب آپ محسوس کریں کہ میں تھک گیا ہوں یا دل نہیں چاہ رہے ہیں تو رکھ لیں. جتنے بھی سنت کام ہے مستحب، اس کی وجہ کیا ہے بتاؤں؟ وجہ یہ کہ انسان کا جو نفس ہے نا یہ بہت لطیف ہے، بہت لطیف ہے. یہ جبر کو برداشت نہیں کرتا. ہو سکتے ہے جبر کرنے کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر مان جائیں، لیکن دوبارہ جب وہ آزاد ہو جائے گا تو پہلے سے زیادہ بگڑ جائے گا، بہت تیزی سے بگڑ جائے گا. لہذا اس نفس پہ جبر نہیں کرنا ہے، اس کو آہستہ آہستہ قابو کرنا ہے. آہستہ آہستہ جبر کریں گے یہ بگڑ جائے گا، میرے ہاتھ نہیں آئے گا. بہت سارے ہمارے پرانے افراد سے آپ بات کریں جنہوں نے قرآن مجید 10 پارے پڑھ کے، 15 پارے پڑھ کے، 2 پارے پڑھ کے چھوڑ دیا پڑھنا. تو کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ جو اخوند صاحب پڑھاتے تھے وہ پڑھاتے کم تھے، وہ مارتے زیادہ تھے. یقینی بات. لہٰذا وہ بھاگ جاتے تھے اور چھوڑ دیا پڑھنا.